إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات ذی وقار رسالت مآب علیہ السلام کے پاس جب کوئی شخص آتا اور وہ مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھنے کے بعد آقا علیہ السلام جو سب سے پہلے انہیں تربیت دیتے، علمہ الصلاۃ، سب سے پہلے میرے آقا مسلمان ہونے والے شخص کو نماز سکھاتے، نماز کی تعلیم دیتے، نماز کی کیفیات، نماز کے الفاظ، اسلام میں داخل ہونے والے مسلمان کو سب سے پہلے سکھلائی جاتی، اور اس کی وجہ بھی ہے، حج سال میں نہیں، زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال کے بعد صاحب نصاب پہ ایک بار، روزے سال کے بعد، مگر نماز ایک ایسی عبادت جو روزانہ ہے، صبح بھی ہے، شام میں بھی ہے، ظہر میں بھی ہے، عصر میں بھی ہے، سونے سے پہلے بھی ہے، سو کے اٹھتے بھی ہے۔ تو یہ پانچوں نمازیں روزانہ اللہ سے ملاقات، اللہ سے تعلق اور اللہ کے ساتھ ایک ربط، اور پھر آپ علیہ السلام کا یہ فرمان، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو اللہ نے اپنے بندے سے کرنا ہے، وہ سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ اور یہ نماز فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اللہ کے بندے کا یہ سوال درست ہو گیا، یہ معاملہ نماز والا صحیح رہا، تو اللہ تعالی اس انسان کے لیے باقی معاملات اور اعمال کے اندر بھی درستگی اور اس کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرَ عَمَلِهِ، اگر انسان کا نماز والا سوال، نماز والا عمل خراب ہو گیا، ادھورا رہا، نامکمل رہا، اس میں اس کی گرفت ہو گئی، تو پھر اس کے باقی معاملات بھی سارے بگڑ جائیں گے۔
اسی لیے آقا علیہ صلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی اچھی سی بات بیان کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی بات بیان کیجئے، کوئی حدیث بیان کیجئے، بڑی جامع اور مختصر سی نصیحت کیجئے۔ آقا علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھ جیسے الوداعی نماز ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول کوئی جامع بات سمجھائیے، اور اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ صلی صلاۃ مودع، جب تو نماز پڑھتا ہے تو اپنی نماز کو ایسے پڑھ جیسے تیری زندگی کی الوداعی نماز ہے۔ ہمارے پاس کوئی دوست آتا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، الوداعی کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اگر انسان نے بچھڑنا ہوتا ہے تو الوداعی ملاقات بڑی اہم ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ تیری ملاقات، تیری نماز، اس کی کیفیات، اس کے الفاظ، تیرا انداز ایسا ہو جیسے تیری یہ نماز الوداعی نماز ہے۔ اس طریقے سے اگر تو نماز پڑھے گا تو یہ انسان کو اللہ کے نبی علیہ صلاۃ والسلام نے بڑی جامع بات سمجھائی۔ اور دوسری نصیحت آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا، وَعِسْ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ تَعْشُ غَنِيًّا، فرمایا دوسری بات یہ، جو لوگوں کے پاس ہے اس پہ نظر رکھنا چھوڑ دو، لوگوں کی چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ تعش غنیًا، رب تجھے غنی، سخاوت اور سکون زندگی عطا کرے گا۔ بھائی کے پاس کیا ہے، ہمسائے کے پاس کیا ہے، دوست کے پاس کیا ہے، رشتہ دار کے پاس کیا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو نصیب میرے رب نے مجھے دے دیا، جو چیز میرے گھر میں نعمت میرے پاس ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ۔ فرمایا یہ تجھے دنیا میں سکون دے گی۔ اور تیسری چیز، وَإِيَّاكَ وَمَا يُؤْتَذَرُ مِنْهُ، ایسی کوئی بات نہ کرو، بات کرنے سے پہلے ذرا سوچا کرو پھر بات کیا کرو۔ ایسی بات ہی نہ کیا کرو جس بات کے کر لینے کے بعد آپ کو معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اگلے کو مطمئن کرنا پڑے، اگلے کو وضاحت دینی پڑے کہ بھائی مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہہ دیا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، بس یار مجھے پتہ نہیں چلا، میں نے انجانے میں کہہ دیا۔ فرمایا وہ بات ہی نہ کرو، وہ عمل ہی نہ کرو جس عمل کے بعد تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ کتنا خوبصورت اللہ کے نبی نے انسان کا بھرم رکھا اور اس کی نصیحت فرما دی۔ دوسروں کی گاڑی، اور اگر اس چیز کے اوپر انسان نظر رکھے گا تو اپنی موٹر بائیک کا بھی سکون نہیں حاصل کرے گا، اور اگر دوسرے کے پکے گھر کی امیدیں لگا لے گا تو اپنے کچے گھر سے سکون کی جگہ بے سکونی آنی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر انسان بڑبولا اور منہ پھٹ ہوگا، جو بولتا جائے گا، تو پھر اس کو جگہ جگہ ندامت اور معذرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے اندر آقا علیہ صلاۃ والسلام نے سب سے پہلی بات جو نے کہی وہ کیا فرمایا کہ تمہاری نماز ایسی نماز ہو جیسے الوداعی نماز ہے، جیسے تو دنیا سے بچھڑ جائے گا، اس کے بعد شاید تجھے نماز کا موقع ہی نہ ملے۔ اور یہ بھی الوداع کا معنی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تو اللہ سے ملاقات کرے تو تیری آخری ادائیں رب کے ساتھ ملنے والی یہی ہوں۔ میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام ایک دن مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا، مسجد میں داخل ہوا،
فصلی وسلم علی النبی، مسجد میں داخل ہوا، میرے حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، آ کر اس شخص نے فصلی وسلم علی النبی، مسجد میں آ کے نماز پڑھی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو آ کے سلام کہا۔ میرے آقا نے اس کی نماز دیکھی اور جب اس نے آ کے سلام کہا، فرد، آقا نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو۔ فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، جا کے اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ گیا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم نے پھر نماز نہیں پڑھی صحیح، دوبارہ جاؤ پھر نماز پڑھو۔ اس صحابی رسول نے دوسری مرتبہ بھی نماز دہرائی، آقا نے پھر آقا کے پاس آیا، آقا نے پھر لوٹا دیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آقا کے پاس بیٹھے اور آقا نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، تمہاری نماز درست نہیں تھی، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، دوبارہ جا کے پڑھو۔ تو وہ شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ فعلمنی، اللہ کے رسول، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں پڑھنی آتی۔ مجھے جیسی آتی تھی میں نے ویسا قیام، ویسا رکوع، ویسے سجود کیے ہیں، مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی، میری نماز غلط ہے، فعلمنی، تو آپ مجھے سکھا دیں۔ اب ہم جیسا انسان آج اگر ایسی بات کرتے تو ہم کہتے پا جیسے رب لی پڑھن دیا انہوں پتا قبول ہونے کرنی تو نہیں کرنی۔ ہائے، ساری زندگی کی غلط نمازیں، اور پھر انسان مطمئن کیا ہو کے کہتا ہے جدے لی پڑھی انہوں پتا ثواب ہونے دینا۔ میرے نبی کے سامنے صحابی ہے نا، کتنا بڑا رتبہ ہے، 3 مرتبہ نماز پڑھی، دہرائی، اور میرے آقا نے ہر بار فرمایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تیری نماز ہوئی نہیں، واپس جاؤ دوبارہ سے نماز پڑھو۔ اور پھر کیا خوبصورت طریقہ ہے کہ کہا اللہ کے رسول مجھے تو ایسی نماز آتی ہے، اگر میری نماز درست نہیں تو مجھے نماز سکھا دیجئے، سمجھا دیجئے۔ آج کسی مقتدی کی ہمت ہے کہ اپنے امام کو کہے کہ مجھے صحیح نماز سکھا دیجئے؟ 20 بگاڑ اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور انسان مطمئن ہے جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں اس نے اجر دینا ہے۔ جس نبی پہ شریعت اتری، جو شارع ہے، وہ اس کی نماز کو دنیا میں ہی رد کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں۔ پھر آقا نے کیا فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فکبر ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، بندے جب نماز کے لیے آئے نا تو آ کے آرام سے اللہ اکبر کہو۔ یہ آپ کے ہاتھ قبلہ کی طرف، انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں، اور یہاں آپ دیکھیے گا انسان کی انگلیاں کبھی تو اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، کبھی کانوں کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، اور 20 غلطیاں انسان یہاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو آرام سے اللہ اکبر کہو، فقر ما تیسر معک من القرآن، اور تمہیں قرآن میں سے جتنا میسر ہے، جو آتا ہے اسے پڑھو، آرام سے پڑھو۔ اب انسان کو کیا آتی ہے؟ ہر عام ادنا سے انسان کو بھی ثنا بھی آتی ہے، سورۃ فاتحہ بھی آتی ہے، اور ہم ثنا اور سورۃ فاتحہ جس طرح پڑھتے ہیں، پوری زندگی میں اتنے لفظ خراب اور بگڑ چکے ہوتے ہیں
کہ ہم انہیں سلو نہیں پڑھ سکتے اور ان کی درستگی نہیں کر سکتے۔ آرام سے اللہ کی تعریف کی جائے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ اور پتہ ہے سورۃ فاتحہ کتنی فضیلتوں والی سورت ہے۔ میرے آقا تشریف فرما ہیں، ساتھ جبریل ہیں کہ جبریل نے آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں، ایسے جیسے آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے اور پھر فرمایا، مختصر اس حدیث کو کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آج ایک ایسا دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، ایک ایسا فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس نے آ کے آپ کو جو چیز عطا فرمائی، جبریل نے کہا اللہ کے رسول جو چیز اللہ نے یہ 2 نور آپ کو عطا کیے ہیں، آپ سے پہلے یہ کسی نبی کو عطا ہی نہیں کیے۔ ان میں سے ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات، جو ہم سوتے وقت بھی پڑھتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تلک۔ ایسا تحفہ، ایسا دروازہ، ایسا فرشتہ جو آپ سے پہلے کسی کے پاس آیا نہیں، کسی کو ملا نہیں، کسی کے لیے کھولا نہیں گیا، وہ اللہ کے خاص نور میں سے نور عطا کیا گیا، خزانوں میں سے خزانہ عطا کیا گیا۔ اس میں سے ایک سورۃ فاتحہ جسے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، فرض، نفل، سنت، جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے اندر انسان پڑھتا ہے۔ اور اس سورۃ فاتحہ کے بارے میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہوئی ہے۔ یہ میرے اور اس کے درمیان ملاقات، میرے اس کے درمیان بات کرنے کے لیے یہ تقسیم کر دی گئی ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا کہ اللہ فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ ہاتھ باندھ کے باوضو ہو کے قبلہ رخ کھڑا ہوتا ہے اور ثنا کے بعد کہتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد اور میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا اور میری تعریف کی ہے۔ اور پھر بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری شان اور میری بزرگی اور میری عظمت بیان کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنا سارا معاملہ ہی میرے سپرد کر دیا۔ مالک یوم الدین، اللہ کے آمد کا منظر، نہ پاؤں میں جوتا، نہ جسم پہ کپڑا، نہ سر پہ کوئی چیز، تن تنہا، نفس نفسی کا عالم، خوف و ہراس کا دن، لیکن مالک یوم الدین، اس دن کا بھی مالک تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے نے اپنا سارا معاملہ ہی میرے سپرد کر دیا۔ اب یہ بندہ اگر آرام سے پڑھے گا تو ہی اللہ اس کا جواب اس کو خوبصورت طریقے سے دے رہے ہیں نا۔ اور اگر ایک انسان تیزی سے اللہ اکبر الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس نے سنا کیا، اس نے اللہ سے بات کیا کہی اور اللہ کے جواب کا منتظر کیا رہا۔ اس لیے سورہ حجر کو پڑھیے گا، اس کے آخر میں 87 آیت نمبر غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سب المثانی، اے نبی میں نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات اور قرآن عطا کیا۔ حالانکہ قرآن کے اندر 7 آیات تو ہیں وہ سورۃ فاتحہ والی، اللہ نے سورۃ فاتحہ کا الگ نام لیا۔ یہ اتنی عظمت اور وقار والی سورت، بندہ الفاظ بولتا ہے، رب اس کا جواب دے رہا ہے، اور جو بندہ رکے ہی نہ، اس لیے فرمایا ان 7 آیات کو میرے نبی رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لیکن آج امام بھی ویسے ایک سانس کے اندر یا دو سانسوں میں آیت بیچ میں رکے گا اور بولے ضالین آمین جانے دے. اور ہم مقتدی بھی ویسے. سورۃ فاتحہ کا جو کمال تھا جو اللہ نے اپنے خاص نبی کو عطا کیا، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم نے ختم کر دیا. پھر فرمایا جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کھڑا بھی تیرے سامنے ہوں، بندگی تیری کر رہا ہوں، مشکل کا وقت آیا تو مدد بھی تجھ سے لوں گا. تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے نے جو مانگے میں اسے دوں گا. مدد مانگی، استعانت مانگی، اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. ہاں یہ میرے بندے کے لیے ہے نا. ہدایت مانگی نا اس نے، یہود و نصارہ سے بچنے کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ اس کا آگے سے جواب دے رہے ہیں میرے بندے کے لیے ہے جو یہ مانگ رہا ہے. یہ سورۃ فاتحہ میں ہم الفاظ بولتے ہیں، اللہ اپنے بندے کے الفاظ کا جواب دے رہا ہے. واہ بندے، کیا تیری میری اوقات اور کیا اس رب کی شان. لیکن رب نے نمازی کی عزت اور تکریم اتنی رکھی، نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ کی ایک ایک آیت پہ میرا رب اس کی آیت کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے. لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ سورۃ فاتحہ کو آرام سے پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے. تو میرے نبی نے اسے کیا فرمایا؟ فَقْرَ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، پھر قرآن میں سے جتنا تجھے آتا ہے سورۃ فاتحہ آرام سے پڑھو. پھر اس کے بعد جو سورت آتی ہے اسے بھی آرام سے پڑھو. ثُمَّ ارْكَعْ، پھر رکوع کرو. رکوع کیسے کرنا ہے؟ ہم نے دیکھا رکوع میں لوگ پوری کمر نیچے نہیں جھکاتے ہیں، اور آقا نے کیا فرمایا؟ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، رکوع ایسے کرو کہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں جھک جاؤ. اور حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع میں ہوتے، آپ کی کمر پہ، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اگر آپ کی کمر پہ پانی انڈیل دیا جاتا تو آپ کی کمر کے اوپر پانی ٹھہر جاتا تھا. پانی ٹھہر جاتا تھا. اتنی برابر کمر، نہ ایسے کہ سر اوپر ہے، نہ بالکل. بعض لوگ یہ بازو کو فولڈ کر کے نیچے جھک جاتے ہیں، سر نیچے جھکا لیتے ہیں. بالکل جتنی کمر کا اینگل زاویہ ہے اس کے حساب سے اپنے سر کو اور اس حساب سے اپنی کمر سیدھی رکھتے. ایک روایت میں آتا ہے اگر آپ کی کمر پہ پانی انڈیل دیا جاتا تو پانی ٹھہر جاتا، اور ایک میں آتا ہے اگر آپ کی کمر پہ پانی کا بھرا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ سیدھا کھڑا رہتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع تھا. آج میرا اور تیرا رکوع کیسا ہے؟ گھٹنوں پہ ہلکے سے پاؤں رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں ایسے، اور کچھ لوگ اس کے اندر ایسے گھٹنوں کو پکڑا ہوتا ہے. میرے نبی نے نہ ایسے کیا نہ یہ کیا، بلکہ ان انگلیوں کے ساتھ ایسے سیدھا پکڑا جائے اور ان کو بالکل سیدھا کیا جائے، اور کمر آپ کی بالکل سیدھی ہوگی. اور جا کے پوچھئے گا جو مہرے کے مریض ہیں، جن کے مہرے ڈیمیج ہیں، آج کئی ڈاکٹر ان کو یہی پریکٹس بتاتے ہیں کہ رکوع والی صحیح کیفیت کے اندر اگر تم ایکسرسائز پریکٹس کرو تو آپ کے کمر کے مہرے اگر ڈیمیج بھی ہیں تو وہ صحیح ہو جائیں گے. کمر کا مریض آدمی ہے تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. زندگی بھر جس کا رکوع خوبصورت ہے اس کی کمر خوبصورت ہے. جب کمر خوبصورت ہے اس کے مہرے ڈیمیج کیسے ہوں گے؟ سنت کے مطابق صرف آپ عمل کر لیں، آپ کی دنیا بھی سنور گئی، آپ کی آخرت اور آپ کی صحت بھی سنور گئی. اور پھر فرمایا اطمینان کے ساتھ. اطمینان کیا ہے؟ کہ رکوع کی کیفیت میں جا کے انسان رک جائے، اور رکوع میں جا کے پھر اطمینان کے ساتھ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے اب کہے سبحان ربی العظیم. کم سے کم اگر 3 مرتبہ بھی کہے. آپ اپنا ٹائم نوٹ کرنا
کہ آپ کے رکوع میں اگر اطمینان ہے تو صرف کم از کم میرے نبی نے 3 مرتبہ کہا نا. اصل میں یہ 3 کا تعدد تھوڑی یہ ہے، اصل میں تو یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں اور جھک کے اللہ کی تعریف. فرمایا وہ کم از کم کتنی بار کریں؟ فرمایا کم از کم 3 مرتبہ تو ہو. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر رکوع سے اطمینان، تعدل سیدھا کھڑا ہو. عدل کہتے ہیں برابری کو، یعنی جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے. یہ نہیں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اور آدھا انسان فولڈ ہوتا ہے اور ہلکا سا اوپر اور پھر نیچے، یعنی رکوع سے ہلکا سا اوپر گیا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، وہ نیچے گیا. رکوع سے یہ مکمل کھڑا ہی نہیں ہوا. اور یہاں کیا فرمایا؟ آپ نے اس کی نماز رد کی نا، اور یہاں کیا فرمایا؟ پھر تو ثم ارفع، پھر جب تو اس سے اٹھے حتی تعدل قائما، پھر بالکل سیدھا کھڑا ہو جا. اور دوسری روایت میں آتا ہے اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ رکوع کے بعد کہ آپ کے جسم کا ہر جوڑ اپنی جگہ پہ چلا جائے. یعنی اگر میں سیدھا کھڑا ہوں تو ہر جوڑ جو اپنی جگہ پہ جانا چاہیے وہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ جائے. اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ بعض اوقات صحابہ، بعض لوگ محسوس کرتے تھے کہ حضور سجدے میں جانا بھول گئے ہیں، اور تیرا میرا ابھی رکوع سے سر اٹھ نہیں رہا ہوتا، امام جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارے اکیلے کی نماز بھی ایسے ہوتی ہے، رکوع سے سیدھا پورا کھڑا ہی نہیں ہوتے، ہلکا سا رکوع سے اٹھتے ہیں اور سیدھا سجدے میں. اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد. ساری زندگی میں نے آپ نے یہی الفاظ پڑھے. ایک روایت میں آتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے ایک صحابی نے یہ الفاظ کہے. حضور نے جب نماز مکمل کی صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا من المتکلم، یہ میرے پیچھے کچھ کلمات کہے تھے رکوع کے بعد، وہ کس نے کہے؟ صحابی نے کہا انا، اللہ کے رسول یہ الفاظ میں نے کہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رأیت بضعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونہا ایہم یکتبہا الاول. فرمایا جب اس بندے نے یہ کلمات بولے نا رکوع کے بعد کھڑے ہو کے، کیا ہم نے تو ساری زندگی یاد کیا وہ چھوٹی سی نماز، ربنا لک الحمد اللہ اکبر، ربنا لک الحمد اللہ اکبر. فرمایا وہ رکوع میں رک جاتا ہے اور پھر کیا پڑھتا ہے؟ ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. آقا فرماتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے، ایک تو نہیں 30 فرشتوں کی صف بھر جاتی ہے، 30 فرشتے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہر فرشتے کی کوشش ہے کہ دوسرے سے پہلے اس کے کلمے میں لکھوں. اور تیری میری ساری عمر کی نماز مولوی صاحب بس اتنی کافی نے ربنا لک الحمد جانے دو. اتنی عظمت والے الفاظ. اور اگر آپ قیام کے اندر ٹھہراؤ کریں گے تو وہ الفاظ بھی پڑھے جائیں گے، اور تیرے میرے یہ کلمات لکھنے کے لیے 30 فرشتے ہر بار اس کیفیت کے اندر اگر ہوں گے تو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا. اور پھر فرمایا پھر سجدے کے اندر جانا ہے. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. پھر سجدے میں جا اور اطمینان سے سجدہ. اطمینان سمجھتے ہیں؟ ایک انسان روٹی جلدی جلدی کھاتا ہے، ایک انسان شوز جلدی جلدی باندھتا ہے، ایک انسان کپڑے جلدی جلدی پہنتا ہے. ایک ہے اطمینان، سکون کے ساتھ سجدہ کرو. کہ سکون کے ساتھ سجدے میں کب؟ جب 7 اعضاء زمین پہ لگ جائیں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک اور ماتھا ایک ہی ہے، یہ زمین پہ لگ جائیں. پھر آرام سے ناک اور 7 اعضاء رکھنے کے بعد زمین پہ کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلی.
ہم تو ایسے بول بھی نہیں پاتے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب اسے کہے رک کے پڑھ کے دکھاؤ، تیز پڑھنے والا نمازی یہ الفاظ صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے معلوم ہی نہیں کہ اصل لفظ ہے کیا سبحان ربی الاعلی. وہ تیزی میں پڑھ کے اسے یاد ہی کیا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب وہ فاسٹ پڑھے گا، سلو پڑھ ہی نہیں سکتا. اب سبحان ربی الاعلی اس نے کیا کہا اسے خود معلوم نہیں ہے، اور جب اسے کہیں رک کے پڑھ، یہ پڑھ نہیں پائے گا. اس نے اللہ کی تعریف کیا کی، اور فرمایا پھر اس سے سر اٹھا اور سجدے سے اٹھ کے ایسے بیٹھ جا، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر پہلے سجدے سے اٹھ کے اطمینان سے بیٹھ جا، دوسرے سجدے میں ابھی نہیں جانا. ہم تو سر اٹھا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے کا سانس ٹوٹا نہیں، دوسرے جانے کا اللہ اکبر. امام بھی ویسا، مقتدی بھی ویسے. کوئی امام سنت کے مطابق پڑھ لے تو ہمیں نماز قبول ہی نہیں ہے، ویلا مولوی نے اور کام کیا. اور ہماری نمازیں بھی بگڑ گئی، اللہ اکبر اور جانے دے اللہ اکبر. اور آقا کیا فرما رہے ہیں، اس سے سر اٹھا پھر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا. اور ایک روایت میں آتا ہے حضور ایک سجدے سے جب اٹھتے تو کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کیفیت تو دیکھو، رکوع میں سر جھکایا ہے، سجدے میں ماتھا ٹیک دیا ہے، ہاتھ گرا دیے ہیں، گھٹنے لگا دیے ہیں، پاؤں نیچے زمین پہ جڑ گئے ہیں، اپنے آپ کو گرا کے اللہ کی تعریف کر کے جب اٹھا ہے تو کیا کہتا ہے، اللہم اغفر لی، مالک تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، رب تجھے سے بخشش چاہتا ہوں. اب اللہ کو اس بندے پہ پیار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رب اسے کیسے نہیں معاف کرے گا؟ اور دوسری روایت کے الفاظ بھی بڑے کمال ہیں کہ سجدے سے جب اٹھ کے بیٹھتے دوسرا سجدہ جانے سے پہلے کیا پڑھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی. اس ایک میں بجبرنی بھی آتا ہے، ایک میں برزقنی. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں یہ. 5-6 دعائیں کرتے اور پھر دوسرے سجدے میں جاتے، اللہم اغفر لی، اللہ بخش دے، ورحمنی، اللہ رحم فرما، وعافنی، اللہ عافیت کا طلبگار ہوں، کوئی میرا نقصان نہ ہو، واہدنی، ہدایت کا طلبگار ہوں، ورزقنی، اللہ رزق دے. پھر اللہ اکبر گیا پھر سجدے میں. اب اتنا کچھ مانگا اور پھر سجدے میں گیا تو اللہ اس کو نہیں دے گا؟ اور پھر آپ نے اس کو کہا جس طرح میں نے تجھے پڑھ کے سکھایا، وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، ایک رکعت میں نے تجھے پڑھا دی ہے، ساری نماز اور ہر نماز کی ہر رکعت اسی طرح پڑھو. آج ہماری نماز ایسی ہے. اور ایک اور روایت حیران کن الفاظ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، رکوع، سجود، اس کی کیفیات اللہ کے نبی کی حدیث میں موجود ہیں. اور حدیث میں کیا آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان رکوع النبی وسجودہ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. حضور کا رکوع، حضور کا سجدہ، یعنی ترتیب اگر آپ یاد رکھیں تو آسان ہو جائے گا. رکوع اور رکوع سے کھڑے ہونے کا ٹائم، سجدہ اور سجدوں کے درمیان کا ٹائم، یہ جو ہوتا تھا قریبا من السواء، یہ برابر ہوتا تھا. اندازہ کریں، یعنی اگر 30 سیکنڈ کا، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر رکوع 30 سیکنڈ کا ہے تو حضور رکوع سے جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو 30 سیکنڈ. اگر سجدہ 30 سیکنڈ کا ہے تو ایک سجدے کے دوسرے سجدے کے درمیان جانے کے لیے جو ٹھہراؤ ہوتا وہ بھی اتنا ہوتا. آج کوئی کر کے دکھائے. نہ وہ ہمیں امام قبول، نہ مقتدیوں کو ایسا انسان چاہیے. اور ہماری نمازوں کی کیفیت دیکھ لیجئے، اجڑی ہوئی ٹوٹی ہوئی نمازیں. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، لا یتم الرکوع والسجود، اس کا نہ رکوع پورا نہ سجدہ پورا.
یعنی تیز تیز رکوع کر رہا ہے، تیز تیز سجدہ کر رہا ہے. حضرت حذیفہ نے کیا فرمایا؟ ما صلیت، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، تیری نماز ہوئی نہیں. وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهَا. اور اے نمازی اپنے آپ کو نمازی سمجھ رہا ہے، لو مُتَّ، اگر تو فوت ہو گیا، تیری موت آ گئی، تو تیری موت اس شریعت پہ نہیں آئے گی، اس دین پہ نہیں ہوگی، اس سنت پہ نہیں ہوگی جس سنت اور جس شریعت پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے. اب یہ صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی ہے، اور آپ اس کی نماز رکوع سجدہ ادھورا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز حضرت حذیفہ کے ذہن میں ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فطر اللہ محمد علیہا، جس فطرت پہ، جس شریعت پہ اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، تیری نماز اس کے مطابق ہے ہی نہیں. آج او پاجی جی دے لئی پڑھی انہوں پتہ ہے، مولوی صاحب تسی اپنے مولوی صاحب تو ویلے نے، تسی تجدہ نہیں تو شراک نہیں تو پاجی اسی کا ذہن میں جاتے بھی اور کچھ ہے، آتے بھی اور کچھ ہے. اور پھر میں اس سے بڑھ کے ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں، ٹائم پیچھے تھوڑا ہے. بڑی فکر مند بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. آقا نے فرمایا، جب آقا نے فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی. آج کوئی مولوی کہہ دے آپ کی نماز نہیں، آپ کہیں گے مولوی صاحب تانوں کی لگے، میں جانا تو میرا رب جانے. یہاں محبوب علیہ السلام کا اس آدمی نمازی کا تعارف کروا رہے، ذرا سنیے گا. ان الرجل لَيُصَلِّ 60 سنہ، 60 سنہ، ایک آدمی اللہ کے سامنے لایا جائے گا 60 سال کی نمازوں کے ساتھ. کتنے سال کی؟ 60 سال کی نمازیں. نماز فرض کب ہوتی ہے؟ 10 سال کی عمر میں. یعنی اللہ نے اس کو 70 سال عمر دی، اور 70 میں اس نے 60 سال، یعنی شعور آنے کے بعد، نماز کے فرض ہونے کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی نماز پڑھی ہے. یہ پوری زندگی کا نمازی ہے، لیکن ما تقبل لہ صلاۃ، ما تقبل لہ صلاۃ. رب تعالیٰ اس کے 60 سال کی نمازیں، 60 سال کے سجدے، 60 سال کے قیام، 60 سال کی فجر، ظہر، مغرب، عشاء، سردی کی، گرمی کی، سفر کی، حضر کی، ساری کی ساری نمازیں میرا رب ما تقبلا، رب تعالیٰ اس کی ایک نماز بھی قبول ہی نہیں کر رہا. کیا یہ مشرک تھا؟ کیا یہ دین سے ہٹا ہوا تھا؟ نہیں. سنیے میرے نبی نے تعارف کیا فرمایا، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود. اگر اس کا رکوع پورا ہوتا تھا تو سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. رکوع میں ٹائم لگا لیتا تھا تو ذہن ہوتا تھا کہ میری نماز میں اب ٹائم بڑا ہو گیا، سجدے شارٹ کر دیتا تھا. وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ. اور اگر اس کا سجدہ پورا ہوتا تھا تو رکوع نہیں صحیح ہوتا تھا. 60 سال کی پڑھی ہوئی نمازیں، 70 سال اگر اس کی عمر ہو تو جب سے اللہ نے شعور دیا یہ زندگی کا پکا نمازی ہوگا. لیکن اس کی نماز میں ایک غلطی نہ اس نے خود صحیح کیا، نہ امام اور خطیب نے صحیح کیا، نہ اس نے ایسا ماحول دیا کہ ایک عالم دین، ایک خطیب، ایک امام اس کی نماز صحیح کر سکتا. 60 سال کی نمازیں وہی والی زبان فرما رہی ہے، ما تقبل لہ. اللہ تعالیٰ اس کی وہ ساری کی ساری نمازوں میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے. بتائیے اگر میری تیری نماز ایسی ہوئی، اور یقیناً ایسی ہے، نہ اس میں سجدے میں حسن ہے، نہ قیام میں حسن ہے، نہ اس کے اندر اطمینان ہے، نہ اس کے اندر تسکین ہے، نہ ٹھہراؤ ہے، تیزی والی نماز، ٹھونگے مارنے والی نماز، تو محبوب نے فرمایا بدترین چور نماز کا چور ہے. اللہ کے رسول نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا جو سجدہ پورا نہیں کرتا، اگر سجدہ پورا ہو جائے تو رکوع پورا نہیں کرتا، رکوع پورا کرے تو سجدہ پورا نہیں ہوتا. یہ نماز کا چور بھی ہے، اس کی نماز قابل قبول بھی نہیں. تو لمحہ فکر یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون کے اندر یہی فرمایا، قد افلح المومنون، کامیاب مومن ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں خشوع ہے. خشوع کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کی نماز میں سکون ہے، ٹھہراؤ ہے،
التفات نہیں، نظریں ادھر ادھر نہیں کہ نماز ادھر پڑھ رہے دیکھ ادھر ادھر رہا ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اپنی بات پوری کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک انگلش میں مضمون آتا ہے یا اردو میں مضمون آتا ہے، اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ اس طرف السلام علیکم یہاں لکھنا ہے، بخدمت جناب یہاں لکھنا ہے، اسٹوڈنٹ کا نام کونے پہ پیج کے اس جگہ ہوگا۔ اگر اس ترتیب سے وہ درخواست، وہ اپلیکیشن نہ لکھی ہو، وہ چھوٹے چھوٹے کامے اگر آپ انگلش لکھتے ہوئے الٹا اور سیدھا نہ دیں، آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ بے عینے ہی اللہ کے ہاں بھی عبادت کا اصول ہے، اور وہ اصول میرے اور آپ کے نبی نے دے دیا۔ صلو رأیتمونی کما اصلی، جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز ہے ویسا رکوع کرو گے تو وہ رکوع قبول ہے، قیام کرو گے تو قیام قبول ہے، سجدے کرو گے تو سجدے قبول ہیں۔ اگر اس کے مطابق نماز نہ پڑھی گئی، دنیا تمہیں جو مرضی کہہ دے، اللہ کی نظر میں محبوب کے طریقے سے ہٹی ہوئی پڑھی ہوئی نماز قابل قبول نہیں۔ میں نے تو انہیں ساری زندگی لڑائی کر دی، رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں، سورۃ فاتحہ کے بغیر ہے کہ نہیں، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ رکوع صحیح کیا، نہ الفاظ صحیح پڑھے، نہ نماز سیکھی، نہ نماز کا طریقہ سیکھا۔ تیز ترین نماز، چور انسان ہے نماز کا۔ میرے محبوب نے فرمایا جو نماز کے اندر التفات کرتا ہے، التفات کیا ہوتا ہے؟ میں یہ سامنے دیکھنے کی بجائے ایسے دیکھ رہا ہوں، منہ میرا سامنے ہی ہے لیکن میں نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، یہ التفات، میرے نبی نے فرمایا یہ تو شیطان کا ڈاکہ ہے۔ شیطان کا ڈاکہ نماز کے اندر ہلکی سی نگاہ کا، صرف چہرہ ادھر ہے، نگاہ کے اینگل کو گھمایا تو میرے نبی نے اس کے لیے کیا الفاظ فرما دیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح نماز جیسی تو نے اپنے حبیب کو سکھائی، معراج کے موقع پہ تحفۃً جو نماز دی، اللہ وہ نماز کما حق کو ہو ہمیں سیکھنے کی، اپنی اولادوں کو سکھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔